دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو ڈیمانڈس تھیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ریاست ماں ہوتی ہے۔ آپ فوج سے کس بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم لٹا دیں گے؟ آپ لٹا سکتے ہیں فوج کو؟ nobody can fight the state۔ اگر آرمی چیف نے پہلے دن یہ بات نہ کی ہوتی کہ بیٹا ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں، ہمیں ان کا خیال ہے، ان کی پریشانیوں کا، ان کے جو دکھ ہے ان کا احساس ہے، ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب آپریشن نہیں ہو رہا تھا، وٹ ایور ریزنز، آپ کو ایک کنسنسس چاہیے تھا، تیاری چاہیے تھی، تب یہ سب کہہ رہے تھے جی آپریشن کریں، آپریشن کریں۔ اب جب آپریشن ہو گیا تو کہہ رہے ہیں جی آپریشن کیوں کیا ہے؟ یا آپ تب غلط تھے یا آپ اب غلط ہیں۔ آپ ہتھیار ساتھ لیں، وانا میں فورسڈ انٹری کریں، اور وہاں جا کے لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ جی جو فوج کے حق میں بات کرے گا اس کا گھر گرا دیں گے۔ آپ نے سنی ہے یہ باتیں؟ آپ سب سے میری بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم جن لوگوں کے پرابلمز کو بنیاد بنا کے کام کر رہی ہے، ان پرابلمز میں نے آپ کو بتایا کیا پروگریس ہوئی ہے۔ ہم جو وہاں کی عوام ہے اس کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، the time is up، the time is up۔ لیکن آرمی چیف کی جو ہدایت ہے اس پہ پورا عمل ہوگا، لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ ہر کام قانون کے طریقے سے ہوگا، اور آپ نے جتنی لبرٹی لینی تھی وہ آپ نے لے لی۔ آخری بات جو میں ان سے متعلق کہنا چاہتا ہوں، آپ نے مسنگ پرسن کی لسٹ دے دی ہے، اس کے اوپر پروگریس بھی آپ کو بتا دی۔ میری آپ سے ہی ریکویسٹ ہے، ذرا مجھے ایک لسٹ دیں کہ جو ٹی ٹی پی کی مین پاور افغانستان میں بیٹھی ہے، وٹ ایور اسٹرینتھ، 2000 3000 4000 ہے نا ان کی مین پاور، مجھے ان کی لسٹ دے دیں تاکہ میں کمپیئر کر لوں کہ جو مسنگ پرسن کی آپ نے لسٹ ہمیں دی ہے ان میں سے کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہے، اور پھر جتنی بھی ان کی تعداد ہے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے فلیگ کے نیچے، پھر ہم ڈھونڈیں گے کہ جو باقی مسنگ پرسنز ہیں وہ کہاں گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری دوسری بھی تنظیمیں ہیں جو بہت ساری جگہوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، اور اس میں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کی بھی لسٹیں لا دیں۔ صرف پاکستانیوں کی اگر ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ ہو سکتا کچھ ہوں، تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے، آپ کے چونکہ بڑے ریسورسز ہیں، وہ لسٹیں مجھے پیش کر دیں تاکہ ہم اپنے مسنگ پرسنز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میری پشتو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن چونکہ جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں بہت سارے کچھ کو کم اردو سمجھ آتی ہے، تو میں تھوڑا سا پیغام ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پما گرانو قدر منو پختانو زما خوائندہ میندو مشرانو او کشرانو ٹولن اول دا زڑا دا مینی نا تاسو ٹولو تا سلام کول گواڑم۔ بطور پاک فوج دا نمائندہ پا حیثیت تاسو ٹولو تا صرف یو پیغام در کول گواڑم، ہاگا دا چے پاک فوج ستاسو دے سنگا چے دا ملک پاکستان زمون دا ٹولو یو شان دے کا پاکستان خوشحالہ او آباد وی نو مونگ ٹول باشمول پختانہ باہم آباد وی آؤ کا خدائے ماں کا پاکستان تا سوک نقصان رساوی نو خاگا دا ٹول پاکستان باشمول پختانو نقصان دے۔ تاسو تا پتہ دے جیسا خلق تاسو دا بل پاوے نہ دا پاکستان آو دا دے اداروں خلاف کول گواڑی زیادہ ویل گواڑم چے مملکت پاکستان تاستاسو دا قربانو بالکل احساس تھا آو پدے سلسلہ کے شپا اوراس مسلسل کوشش کوی چیستاسو تکلیفونا ختم کی آو زا تاسو لا تسلی در کول گواڑم چے پاک فوز بخاگا
و خطا پورے پہ آرام نہ کینی سو پورے چستاس و مسئلے نہ دی ختم شوی خو مونگ ستاسو نہ ہم ہیلا لرو چیتاسو با ددوئی خباروں کے ناراضی بلکہ دادا سے ملک خلاف قوتونوں مخ نوے باکوئی آؤ دا پاکستان مضبوط کوالو کہ با خپلا حصہ اچوئی. تھینک یو ویری مچ. میں نے آج بہت لمبی باتیں کی ہیں, اتنا میں بولتا نہیں ہوں, لیکن میں آپ سے تھوڑے سوال لوں گا آج تاکہ آپ سے بات چیت ہو جائے. جی تھینک یو. جی حامد میر صاحب. اچھا بہت شکریہ. میں نے 2 سوال کرنے ہیں, لیکن پہلے ایک شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ شکریہ کا تعلق سوال کے ساتھ ہے. جی شکریہ میں نے آپ کا یہ ادا کرنا ہے کہ بہت عرصے سے پاکستان میں جو ڈیموکریٹک فورسز تھیں اور جو آزادی پسند صحافی تھے وہ یہ بات زور دے کے کہتے تھے کہ اگر 1971 میں پاکستان کا میڈیا آزاد ہوتا تو شاید پاکستان جو ہے وہ نہ ٹوٹتا. تو آج آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں وہ جو ایک ہمارا نیریٹو تھا اس کو آپ نے انڈورس کیا ہے. جی. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں. میں تو کیونکہ سوری درمیان میں بات ہو رہی ہے, میں اپنے میڈیا کا جتنا شکریہ ادا کروں کام ہے. ایس ڈی جی آئی ایس پی آر, آئی ایم ٹیلنگ یو, آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ آؤٹ. لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ شاید ڈی جی آئی ایس پی آر یا فوج ہی سارا کنٹرول کرتی ہے, اور میں یہاں کھڑے ہو کے بڑی دفعہ کہا ہے آپ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں. کیا آج تک کوئی کہہ دے, کوئی اینکر, کہ جی یہ بات کرنے سے منع کیا گیا ہے, یہ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ ڈسکشن ضرور ہوتی ہے. میں آپ کو اپنے لاجک دے دوں گا, اگر آپ اس سے کنونس ہوتے ہیں تو پلیز بات کریں. جی تھینک یو. آپ کا شکریہ ادا کر کے کہ آپ نے کہا کہ اگر 1971 میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ڈیموکریٹک فورسز اور ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ شکریہ کے ساتھ سوال اب میرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے جو سوالات کیے ہیں پی ٹی ایم والوں سے, بڑے ویلڈ سوالات ہیں. جی. وہ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں, اور مسنگ پرسنز کا مسئلہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ہے اور بھی جگہوں پہ ہے. اور انہوں نے 2018 میں یہ بات کرنی شروع کی ہے. بہت سے لوگ 2005 سے 2006 سے یہ بات کر رہے ہیں. تو جو آپ نے سوالات کیے تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ جو پی ٹی ایم کی لیڈرشپ ہے اس کو الیکٹرانک میڈیا پر بلایا جائے اور ان سے یہ سوالات کیے جائیں, تاکہ وہ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ میڈیا پہ ہمیں کوریج نہیں ملنے دیتے اور ہم پہ بڑی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, تو جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کو اگر ہم بلائیں اور ان سے پوچھیں تو ان کے پاس جواب ہوگا. کیونکہ جس آپ نے دھرنے کا ذکر کیا اسلام آباد والے پی ٹی ایم کے دھرنے کا پچھلے سال والا, جس میں آپ نے کہا کہ را نے اس کی فنڈنگ کی تھی, تو اس دھرنے میں تو میں بھی گیا تھا اور عمران خان صاحب بھی گئے تھے. جی. اور منظور پشتین صاحب نے ہی مجھے بھی اور عمران خان صاحب کو بلایا تھا, اور ہم تو نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے. پہلا سوال یہ ہے. جی میں پہلے کا جواب دے دوں, مجھے بھول جائیں گے جواب. دوسرا میں ہاں جی چھوٹا سا ہے جو آپ نے شروع میں کہا کہ جو نوشہرہ میں برگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا اور آپ انڈیا سے پوچھ رہے ہیں, ذرا بتائیں وہاں پہ کون کون موجود تھا. تو کیا یہ درست ہے کہ وہاں پہ انڈین آرمی چیف بھی موجود تھے؟ جی ٹھیک. تھینک یو حامد میر صاحب. مجھے پتا ہے کہ مسنگ پرسنز کے ساتھ آپ کا ایک دلی لگاؤ ہے, ہمارا بھی اتنا ہی لگاؤ ہے. ہمارا دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ مسنگ ہو. جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. جنگ بڑی رتھلیس ہوتی ہے, اور افواج پاکستان یا جو بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں اس کو فرض سمجھ کے لڑتے ہیں. کچھ ذاتی جنگ نہیں ہوتی ان کی. میں نے ایک تو آپ کو ریفرنس دیا کہ مسنگ پرسن صرف وہ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں. مجھے لسٹ دے دیں, آپ بھی چلے ملتے جلتے ہیں, تو ذرا ٹی ٹی پی کس کہیں کہ اپنے ان لوگوں کی لسٹ دے دیں تاکہ ہم مسنگ پرسن کو کلیئر کر لیں. اور اس پہ بات پہ کام بھی بہت ہو رہا ہے. پی ٹی ایم کے جلسے میں آپ گئے, پرائم منسٹر صاحب بھی اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے گئے, تو جانے پہ تو کوئی آپ کو تو نہیں پتا کہ ارینجمنٹ کے لیے پیسے کہاں سے آئے ہیں, آپ کو بھی نہیں پتا. اگر آپ کو پتا ہوتا آپ نہ جاتے. ان کا ایجنڈا تو بالکل اچھا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ان کی جن باتوں کو بنیاد بنا کے یہ شو کر رہے ہیں وہ باتوں تو ہم خود کر رہے ہیں, لیکن یہ جو آج میں نے کوشچن ریز کیے ہیں یہ تو لوگوں کو نہیں پتا. اور یہ میں نے اس لیے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پلیز ڈونٹ کراس دی لائنس. آپ لائن کراس کریں گے تو ہمیں جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں
ان سے بات چیت آپ میڈیا پہ کھل کے ہو سکتی ہے، لیکن پہلے آپ یہ سوشل میڈیا پہ نعرہ بازی کرتے ہیں. ان کی ٹویٹس آپ دیکھیں، آپ ان ایم این ایز کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں. کیا کوئی ذمہ دار شخص اس قسم کی بات چیت کر سکتا ہے اپنی فوج کے خلاف؟ پھر آئین ہے، پھر جب ہم آئین کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے جی کہ دیکھیں یہ تو سختی ہو رہی ہے. یہ جو آپ بات چیت ان کے جواب کی بات کر رہے ہیں، سوال میں نے ان سے پوچھے ہیں، سوالوں کا جواب میں قانونی طریقے سے ہم لیں گے، قانون کے تحت. میڈیا پہ ڈیبیٹ نہیں کرائیں گے. آپ میڈیا پہ ڈیبیٹ، اس پہ بھی میری آپ سے جوابی ریکویسٹ ہے. اور بات لمبی ہو رہی ہے، آج پریس کانفرنس بھی لمبی ہو گئی ہے. میری میڈیا کے تمام اینکر سے بات چیت ہوتی ہے، ان کے میڈیا اونر سے بھی بات ہوتی ہے. آج میں کھل کے عوام کے سامنے آپ سے بات کرتا ہوں. میں نے میڈیا کی تعریف کی ہے اور میں دل سے میڈیا کے ساتھ ہوں. میڈیا نے بہت رول پلے کیا ہے، اس سے بھی بہتر رول ہو سکتا ہے. میں نے ان سب سے بات کی کہ آپ 7 days a week شوز کرتے ہیں، ایک دن مجھے دے دیں. آپ 6 days a week شو کریں، کنٹمپریری کرنٹ ایشو پہ، جس پہ مرضی کریں. آپ 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک 43 نیوز چینلز، اینکرز، گیسٹ، ایک ہی موضوع پہ بات، آپ کوئی بھی لگا لیں. میں نے کہا ایک دن مجھے دے دیں، میں ٹاپک سجیسٹ کرتا ہوں، اس ٹاپک پہ آپ بات کریں. گیسٹ جو ہے اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ بلائیں. ملٹری کورٹس بنے تھے، جوڈیشل ریفارمز ہونے تھے، آپ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر ٹاک شو کریں، بلائیں پرانے چیف جسٹسز کو، ان کا ایکسپیرینس ذہن میں سامنے رکھیں، سجیسٹ کریں حکومت کو کہ کیسے جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے. ایجوکیشن کی میں نے اتنی بات کی ہے، پلیز آپ پرانے ایجوکیشن ایکسپرٹس کو بلائیں، اس 1 گھنٹے میں ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر بات کریں، سجیسٹ کریں. پولیس ریفارمز کے اوپر بات کریں، سجیسٹ کریں. فاٹا کی بحالی کے اوپر بات کریں، سجیسٹ کریں. آج تک نہیں ہوا. تو میڈیا کے یو آر دی موسٹ پاورفل پلر آف دی اسٹیٹ ٹوڈے. اور میں آپ کو پھر آج پورے میڈیا کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں، پھر میں عرصہ دوں گا 6 مہینے، تو پھر کہیں گے 6 مہینے کی بات کی ہے. ٹرائی کریں اسے. پرابلم تو سب کو پتا ہے. 7 بجے سے لے کے 12 بجے کے ٹاک شو میں تمام ایک ہی پرابلم، ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دی پرابلم. سولوشن بتائیں نا. اکانومی سیدھی کرنی ہے، سولوشن بتائیں. اور پھر اس انوائرمنٹ میں ہر بندہ بول سکتا ہے. جو ریڈی والا ہے وہ بھی بول سکتا ہے، رکشے والا بھی بول سکتا ہے، تانگے والا بھی بول سکتا ہے، بیوروکریٹس بھی بول سکتا ہے، پولیٹیشین بھی بول سکتا ہے. ایک آرمی چیف ہے، 40 سال انہوں نے اس ملک کے لیے ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کام کیے. سٹیزن آف پاکستان، ہی کانٹ اسپیک. اس کا اسپوکس پرسن بھی یہاں کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنا بندھا ہوا بولتا ہوں. میرے پاس وہ لبرٹی آف ایکشن نہیں ہے کہ میں جو دل میں آئے میں رات کو 1 بجے اٹھ کے تو وہ بول دوں. میڈیا از موسٹ پاورفل پلر آف دی اسٹیٹ. اور میں نے اس کو بڑے دل سے اکنالج کیا ہے کہ اگر آپ ہوتے 1971 میں بتاتے کہ جی پاک فوج یہ غلطیاں کر رہی ہے، سیاستدان یہ غلطیاں کر رہے ہیں، انڈیا یہ گیم کر رہا ہے، آپ ہمارے ایئرز اینڈ آئیز ہوتے تو ہم کریکشن لگاتے. آج یہ پھر موقع ہے. پلیز بی آور آئیز اینڈ ایئرز. گائیڈ اس بیسڈ آن یور ڈسکشن، بیسڈ آن یور لاجک، بیسڈ آن یور انالیسس. گائیڈ اس. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ لڑائی ہو گئی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے دھماکہ ہو گیا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ چل رہی ہے گڑبڑ، تو اس کے اوپر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں ہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان سوالوں کا جواب ہم ان سے لیگل طریقے سے لیں گے، اور جب ان کی زبان سیدھی ہو جائے گی اور جب یہ ایکسپوز ہو جائیں گے، آپ ان کو 24/7 ٹی وی پہ رکھیں.